السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، فرمائے۔ تو ابھی وقت جو ہوا ہے وہ 2:20 ہوا ہے تقریباً۔ ہاں تو ہم شروع کریں گے۔ ہاں شروع کریں گے۔ ہاں چلو، تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے 3 منٹ کا، اب چلے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اس آیت سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 130۔ جمہور مفسرین نے سبح سے صلی مراد لیا ہے۔ میں بطور حوالہ تفسیر معجزی، تفسیر معرفت قرآن، تفسیر راضی، تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی، بن منصور، جلالین، بین القرآن علی تھانوی رحمہ اللہ سے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے جمہور نے سب سے صلی مراد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی حمد کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم، جس کا ثبوت میں نے جمہور مفسرین سے دے دیا۔ اب آئے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا ہے، وہ کون سی حمد ہے؟ صحیح مسلم میں اس کی وضاحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور حمد سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ عام حکم سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت، اس کا جمہور مفسرین کی تفسیر اور اس حدیث کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم موجود ہے، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ عام حکم سب کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری آیت، قال اللہ تعالی فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اس آیت سے مقتدی پر قرأت واجب ہوتی ہے، جس کا اقرار خود احناف کے اکابرین نے کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ملا جیون حنفی متوفہ 1130 ہجری لکھتے ہیں، بے شک پہلی آیت یعنی یہ آیت اپنے عموم کے ساتھ مقتدی پر قرأت واجب کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْأَوَّلُ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، نور الانوار صفحہ نمبر 193۔ اسی طرح کی عبارت نامی شرح حسانی، کتاب تعلیق اور ہدایہ اولین جزء صفحہ نمبر 98 باب 6 کی صلاۃ پر لکھی ہے۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اچھا بات کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو آپ نے دلیل دی ہے وہ یہ کہ جو آپ نے آیت جس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا موقف نہیں رکھا، آپ کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا موقف رکھے اسی پر جو ہے نا اپنی دلیل دیتے۔ اگر آپ پہلے موقف رکھتے اس کے بعد اسی سے جو ہے نا آپ دلیل دیتے، اس کے لحاظ سے آپ دلیل دیتے، قرآن پیش کرتے۔ اب چونکہ آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آیت پڑھی ہے قرآن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، یہاں اس کا شان نزول نماز سے یہاں پر مقتدی کا ذکر نہیں ہے۔ اس آیت میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اس میں واحد کے سیگے کی بات ہو رہی ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ، وَذْكُرْ یہاں پر واحد کا سیگا لگایا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہاں پر نہ مقتدی کا ذکر ہے نہ امام کا ذکر ہے۔ اب جو دوسری آیت آپ نے پڑھی کہ ما تیسر من القرآن، اس سے آپ نے جو دلیلیں دی ہے تفسیر معارف القرآن اور دوسری تفسیروں کی دلیل دی ہے،
یہاں پر اس وقت دلیل بذات خود یہاں پر دینے کی نہیں چلے گی بلکہ پڑھنے کی چلے گی. سند کے ساتھ پڑھو, اور جو ہے نا دوسری بات کیا کہتے ہیں اسے عربی لغت کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے تم پڑھ لو. جو تو نے آیت پیش کی ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے, اس کا تعلق واحد کے سیگے کے ساتھ جو ہے نا بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حمد بیان کیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, نہ کہ مقتدی نہ کہ جماعت کی بات ہو رہی ہے. اب جو میرا موقف ہے, میں اپنا موقف, میں نے تمہارے دلیل کی توڑ جو ہے نا توڑ میں جو ہے نا جواب دیا ہے. اب میں اپنا موقف رکھنے جا رہا ہوں. ابھی میرے جو پونا جو ہے نا 50 سیکنڈز میرے بچے ہوئے شاید, تو میں اپنا موقف رکھتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہوتا ہے وہ جماعت ہوتی ہے, اور اس جماعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی صورت یعنی سورت فاتحہ اور جو دوسری صورت ہے اسے ہم قرات کہتے ہیں. اور امام کے پیچھے قراءت مقتدی پر واجب نہ فرض ہے, البتہ اکیلے نمازی پڑھنے والے کے ساتھ ہے. میں اس پر قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں, سورۃ اعراف. آپ کا وقت اختتام کو ہے. ابھی 10 سیکنڈ ابھی بچے ہوئے تھے, چلے کوئی بات نہیں, آپ بات کر لیجیے. جناب آپ نے پہلا اعتراض مجھے یہ کیا کہ جو آپ نے تفسیر نقل کی ہے وہ تو جمہور مفسرین کی تفسیر ہے, اور جو میں نے نور الانوار سے آپ کو عبارت پیش کی, میں نے اس کا اردو عربی پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ آپ کے فقہا کے نزدیک یہ جو آیت اقرأ ما تیسر من القرآن, اسے مقتدی پر قرات کرنا واجب ہوتی ہے. ہمارا موقف ہے کہ مقتدی ہو, امام ہو, حاضری نماز ہو, سفری نماز ہو, سب پر فاتحہ پڑھنا واجب ہے. میں اس کی دلیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس پر امام بخاری عطا اللہ مرکزہ نے باب باندھا ہے, باب الوجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلاۃ كلها في حضر وسفر وما يجهر فيها وما يخاف. کہ امام و مقتدی کے لیے نمازوں میں قرات صورت واجب ہے, نماز حضری ہو, سفری ہو, جاری ہو, سری ہو, یعنی ہر قسم کی نماز میں امام و مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس کے علاوہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ فی الحدیث ایو حدیث عبادہ والدلیل على ان قراءة الفاتحة واجب على الامام والمنفرد والماموم في الصلاة كلها. یہ انہوں نے عمدۃ القاری صحیح بخاری میں یعنی حضرت عبادہ بن صامت کی جو حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کی یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اکیلے اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں واجب ہے. علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں, استدلال بهذا الحديث عبد الله بن مبارك واوزاعی ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وداود على وجوب القراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات. یعنی اس حدیث عبارہ سے عبداللہ بن مبارک, امام اوزاعی, امام ابھی آپ کا ٹائم ہو چکا ہے, ابھی آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے نہ متن کے ساتھ کوئی عربی روایت پڑھی ہے اور نہ اس کی سند سنائی ہے. اگر تو سند سناتا تو میں اس پر کلام کر لیتا, لیکن اب تو نے جو اس سے بھی بھاگ چکا ہے. اب قرآن سے تو نے یہ دلیل استدلال کر کے اس کا میں نے جواب دیا ہے کہ اس کا تعلق واحد کے سیگے کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اب جو نے حوالے دیے ہیں تو ایک بھی حوالے کا عربی ترجمہ اور یہ عربی جو ہے نا متن نہیں پڑھ سکا اور اس کی سند بھی نہیں پڑھ سکا. اب میں جو اپنا موقف رکھنے جا رہا تھا کہ امام کے پیچھے نہ فاتحہ یعنی قرات جو ہے نا ضروری نہیں ہے,
امام کی قرات جو ہے نا ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس پر میں پہلے یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 204 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا یعنی اسے سنا کرو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا تفسیر مدارک میں ابھی اس کا عربی ترجمہ بھی عربی جو ہے نا پڑھ دیتا ہوں۔ اس کا تعلق ابھی میں سناتا ہوں آپ کو کہ حافظ ابن حجر یہ حضرت کیا کہتے ہیں اسے، اور البتہ سورہ ہجر ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک منٹ 4 5 3 ہاں یہاں پر ہے۔ ابھی جو میں نے روایت پڑھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کے اندر جو ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود المتوفا ہجری 32 میں فرماتے یعنی ان کی متوفا جو وفات ہو چکی ہے، ابن جریر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سے ابو بکر بن محاربی نے فرمایا، وہ داؤد بن ہند سے فرماتے ہیں، اور وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز جو ہے نا اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور جب امام قرات کرے اس کی قرات کافی ہوتی ہے مقتدیوں کے لیے۔ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا تعلق جو ہے نا نماز کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر میں یہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق اب خاص طور پر جماعت کے ساتھ کیوں ہے، کہ اللہ نے فرمایا فاستمعوا، یہاں پر جمع کے صیغے کی بات کی گئی ہے، انصات واحد کو کہتے ہیں، استماع واحد کو کہتے ہیں، اور فاستمعوا اس کے جمع کو کہتے ہیں، اور جب جمع ہو تو اللہ فرماتے ہیں تم لوگ سنا کرو۔ وانصتوا انصات اس کا واحد ہے اور اس کا جمع وانصتوا ہے، یعنی تم جمع ہو کر اس کو جو ہے نا چپ رہا کرو اس وقت تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ میں نے آپ کا ٹائم اختتام کو ہوا۔ ابھی میں نے آپ نے بولا تھا کہ دوسرے مطلب ٹرن میں 1 منٹ پر ہم بات کریں گے۔ کوئی بات نہیں آپ نے جو ٹھیک ہے، آپ نے جو روایت یہ پیش کی ہے تفسیر مدارک، یہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی آپ نے سند میں مہربی کا مطلب مہربی سے روایت نقل کی ہے۔ آپ مجھے مہربی جو ہے اپنی کتب حدیث یا محدثین کی اس میں تصدیق دکھایا کہ مہربی، ساتھ میں آپ نے کہا کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس میں قرات نہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ آپ کے فقہا لکھتے ہیں کہ خاص کر نور الانوار میں جب 2 آیت میں تعارض آ جائے تو دونوں پر استدلال ساقط ہو جاتا ہے، جس کا نور الانوار میں یا باقی فقہا کی کتابیں اصول شاشی، توضیح تلوی یا اس کے علاوہ باقی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ تو یہ آپ کا ٹائم ہو حکم عام سے ٹھیک ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ آپ نے کہا کہ محاربی، لیکن اس کے بارے میں آپ نے تفصیل نہیں کی کہ مجھے کیا کرنا ہے، محاربی کے بارے میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ امام بیہقی کتاب القرات میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، نہ کہ میں نے عبداللہ بن عباس، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے مجھ پر کہ آپ نے عبداللہ بن عباس کی روایت پڑھی، بلکہ میں نے عبداللہ بن مسعود کہا ہے۔ یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی القراءۃ امام انصت للقرآن، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تشغلن وسیکفیک الامام، کہ کیا فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے ہو وہ چپ رہا کرے جب وہ قرات کرے للقرآن، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کی جو ہے نا قرات ہوتی ہے اس کو سنا کرو، کیونکہ اگر تم قرات کرنے لگو تو اس میں تشغل ہوگا، یعنی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزا ہوتا ہے، یعنی آپ مجھے چھیننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب جو یہ محاربی کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا تھا، آپ نے اس کی تفصیل نہیں کی، تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جناب آپ نے جو تفسیر ابن عباس سے روایت نقل کی، اس لیے میں آپ سے آپ کے اکابرین میں سے شیخ تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو تفسیر اس وقت تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، یہ اس سے صحیح سند کے ساتھ
ثابت نہیں ہے. اور رہی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے قرات خاموشن یا چپ کر کے پڑھنے کا کہیں بھی تعین نہیں ہے، بلکہ جو شور کر کے بڑے اونچی آواز میں پڑھے اس کا مطلب منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فجر نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. صحیح مسلم میں لکھا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آپ کا وقت بند ہو چکا ہے. تو نے پھر جھوٹ بولا کہ ابن عباس تفسیر ابن عباس سے تو نے حوالے لیا، بلکہ میں نے ابن جریر کا یہاں پر بیان کیا ہے کہ میں نے اسی کی تفسیر سے حوالہ دیا ہے. یہاں پر میں نے جو یہ پڑھا تھا، اب تو نے اس کے مد مقابل جو حدیث ایک پیش کی ہے، حالانکہ تو اب یہ بات چکا ہے. اب تو نے یہ یہاں پر کہی ہے کہ جو شور کرے اسی کے لیے یہ جو ہے نا قرآن اتری ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کا شان نزول یہ نہیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ میں اس کی سند بھی ابھی پڑھ دیتا ہوں. اس کا نشان نزول نماز ہے، نہ کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے شور کرنا ہے. اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ کے اکابرین نے خود اس کا شان نزول لکھا ہے. آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو. تبلیغ کا معمول ہے. اس جگہ قرات کی صلاۃ مراد نہیں. سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے. تو اب ایک مجموعے میں بہت آدمی مل کر قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں. آپ کے عبد الماجد دریا آبادی نے کہا کہ حکم کے مخاطب ظاہر ہے کہ کفار و منکرین ہے، اور مقصود اصلی یہ ہے کہ جب قرآن بغرض تبلیغ پڑھ کر تمام آپ کا وقت بند ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں یہاں پر دوسری ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ یہ فی الصلاۃ اور مفروضہ کا یہاں پر لفظ نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئے. ابھی میں روایت پڑھتا ہوں. امام بیہقی کتاب القراءت صفحہ نمبر 74 میں فرماتے ہیں، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے نا حدیث لائی ہے کہ المؤمن فی ساعۃ من الاستماع الیہ فی الصلاۃ مفروضہ، کہ جب اس کے بعد فرماتے ہیں مکتوبہ الی یوم جمعۃ او فطر او اضحیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب امام قرات کرے اور اس وقت یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ نماز کے بارے میں جو ہے نا نازل ہوئے ہے، اور خاص طور پر مفروضہ، یہ فرض نماز کے لیے جو ہے نا اتری ہے یہ آیت. تو اس کا تعلق فرض نماز سے ہی خاص طور پر ہے. یہ امام بیہقی. اگر تو چاہے تو کلام بھی کر، کلام کرنے کا تجھے بھرپور حق ہے. اگر تو کہے میں اس کی سند بھی پڑھ دیتا ہوں، تیرا وقت شروع ہوتا ہے. آپ نے کس کتاب سے حوالہ نقل کیا؟ آپ کا وقت ہے نا، میں کیوں بولوں گا پھر کہوں کہ نہیں میں آپ سے اجازت مانگ کر اجازت دے کر بول رہا ہوں نا. آپ نے کس کتاب سے حوالہ نقل کیا؟ یہی ابن عباس کی کتاب تفسیر ابن عباس. نہیں، تفسیر نہیں، امام بیہقی کی کتاب القراءت میں صفحہ نمبر 74. اگر تو کہے تو اس کی جو ہے نا یہ بھی پڑھ دو، سند بھی پڑھ دو، اور جو سند میں راوی بھی ہے ان کو صحیح بھی ثابت کر کے دوں گا. ایک منٹ ہو رہا ہے نا. ہاں آپ نے کتاب القراءت البیہقی سے یہ روایت نقل کی ہے نا؟ ہاں. آپ اس کتاب کا اس کی سند دکھائے جناب. سند پڑھو. ایک منٹ. ہاں جی. ہاں یہاں پر ہے. سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اس میں سند باندھا ہے ابو زکریا بن ابی اسحاق مزکی رحمۃ اللہ علیہ، بن ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس رحمۃ اللہ علیہ، بن عثمان بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، بن عبداللہ بن صالح رحمۃ اللہ علیہ،
اور وہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن صالح نے مجھے فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جو یہ آیت ہے اس کا تعلق فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فی الصلاۃ المفروضہ، اس کا تعلق فرض نماز کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آپ نے علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس کی سند سے ہے، کتاب القراءۃ باہی سے علی بن ابی طلحہ، محمد زاہد کوثری آپ کے دیوبندی کے اکابرین کے نزدیک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس والے ایک روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ غیر صحیح یہ انقطاع فی سند لأن علی بن ابی طلحہ لم یدرک ابن عباس، یہ سند انقطاع کی وجہ سے صحیح نہیں ہے کیونکہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا ہے۔ مقامات کوثری صفحہ نمبر 355۔ ایک منٹ میں کرتا ہوں اس کا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے فقہا سے یا قرآن مجید کی آیت ما تیسر من القرآن، آپ نے کسی بھی بات کا میری کسی بھی بات کا نقل کیا ہے اور لوگوں نے جواب دے دیا ہے۔ میں ارے اب تم وہاں کیوں جا رہے ہو قرآن میں؟ اب جو ہے نا اب ٹائم پر بھی ہم پابند نہیں ہے۔ اب جو تو نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وذکر ربک، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے نہ کہ مقتدیوں کو۔ تم مقتدی کا لفظ دکھا دے میں قائل ہو جاؤں گا۔ اب اس کے بعد جو تم نے یہ پڑھی ہے نا اب تو اس کو پھر سے چھیڑ رہا ہے، میں نے اس کا توڑ بھی دیا ہے، تو اسے ثابت کر کے دے کہ اس کا شان نزول خاص طور پر مقتدیوں کی نماز یعنی فرض نماز کے ساتھ ہے، اور جو ما تیسر من القرآن جو یہ اس کا تعلق قطعاً اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قرآن آسانی کے ساتھ یعنی جو قرآن کو آسانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہے۔ یہ تو عام جو قرات کرتے ہیں ہم اسی کا تعلق اس کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کا۔ اور جو میں نے وہ پڑھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کا تعلق خاص طور پر جماعت کے ساتھ ہے کیونکہ وہاں پر جماعت کا لفظ ہے۔ اور جو ابن عباس رضی اللہ، اور میں ابھی بھی پڑھتا ہوں، ابھی بھی دوسری روایت میں اسی کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس سے، حضرت مجاہد بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 104، امام بایحقی نے ایک روایت لائی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا ہے، یہ کہاں گیا امام بایحقی فی الصلاۃ، یعنی اس کی کتاب ہے کتاب القرات، اور اسی میں ایک روایت دوسری لائی ہے۔ امام بایحقی فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ فاسمع قراءۃ فی من الانصات، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو یہ روایت ہے، جو یہ آیت ہے یقرأ یعنی جو قرات کی جاتی ہے اس کا تعلق فی الصلاۃ یعنی نماز کے متعلق ہے، اور جب قرات کرے امام فاسمع، اور اس کے ساتھ فرمایا انصات کا بھی لفظ یہاں پر لگایا ہے، انصات کا بھی لفظ لگایا کہ چپ رہا کرو اور جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا سنا بھی کرو۔ اس کا تعلق امام بایحقی خود فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق فرض نماز کے ساتھ ہے، خاص طور پر نماز کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی یہ فرماتے ہیں من الصلاۃ المفروضہ کہ اس کا تعلق جو ہے نا فرض نماز کے ساتھ ہے۔ جناب اس کی سند پیش کریں۔ کس کی؟ اس کی؟ ہاں ایک منٹ، ابھی تو آپ نے علی بن ابی طلحہ والی سند کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں اس کا جواب دوں گا، وہ میرے ذمہ ہے۔ ہاں یہ دوسرے امام ہاں اس میں کیا کہتے ہیں، ہاں اس کی سند یوں ہے ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن عمرو رزاز رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ فرماتے سعدان بن نصر رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ فرماتے ہیں مسکین بن بخیر الحرامی حرافی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثابت بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ، اور وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق فی الصلاۃ المفروضہ او مکتوبہ جماعت کے ساتھ، ایک کہتے ہیں فرض نماز کے ساتھ، اس کے بعد فرماتے ہیں والمکتوبہ
اور فرماتے ہیں الیوم جمعتی او یوم فطرتی، اور اس کا تعلق جمعے کے ساتھ بھی ہے، یعنی خطبے کے ساتھ بھی ہے. ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں. عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے. آپ نے جو ثابت بن اجلان راوی کا نام بتایا یا اور کوئی آپ پھر سے مسائل کا نام دہرائے نا؟ کس کا راوی؟ ثابت بن اجلان یا اور کوئی نام؟ صاحب اجلان. ہاں اس کی تحقیق کہاں پر آئی؟ خود بھی رجال سے دکھائے نا. ثابت بن اجلان. ہاں اسی کے بعد دیکھا تو خود بھی رجال سے دکھائے نا. ایک منٹ. ثابت بن اجلان. طلحہ رضی اللہ تعالی. ہاں یہاں پر موجود ہے. یہ جو اجلان کی بات کی ہے نا آپ نے، ہاں اس کے بارے میں امام محمد اور ابن معین ان کو سکہ کہتے تھے. اس کے بعد کہاں پر؟ ہاں میں بتاؤں نا، میں حوالہ دوں گا. وہیم اور نسائی لیس بہ باس سے ان کی توثیق کرتے ہیں. ایک منٹ. ابو حاتم ان کو صالح الحدیث کہتے ہیں. ابن حبان ثقاہت میں ثقات لکھتے ہیں. اور یہ جو میں حوالے دے رہا ہوں یہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 کی روایت ہے. اس کے علاوہ جو اس سے پہلے میں نے کہا ہم ابن عباس والی آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی. آپ نے میں اس کی تصدیق کرتی ہوں لیکن یہ روایت مانتا ہے. یہ جو یہ مان رہا ہے. میں ابھی دیکھتا ہوں نا کیا بات ہے. ہاں دیکھ لو، میں اس کی بھی پڑھ دیتا ہوں. دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہاں دیکھتا ہوں. آپ ہاں میں وہ پڑھ دیتا ہوں. ایک منٹ. آپ یہاں پر موجود ہے. ایک منٹ. یہ جو یہ ابی بن ابی طلحہ کی بات کی ہے نا تو نے، ہاں اس کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس بہ باس سے اس کی توثیق کرتے ہیں. یہ کتاب ہے میزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228. اور اس کے بعد ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو مستقیم الحدیث کہتے ہیں. اور اس کی میں دلیل یہ دیتا ہوں کہ بقیہ پچھلا سوال. ابن حبان ان کو ثقات میں لکھتے ہیں. محدث اجلی ان کو ثقہ کہتے ہیں. تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 339 میں فرماتے. اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468 میں ان کی روایت بھی موجود ہے. آپ میری بات سنو گے؟ میں نے دونوں کی جو میں سے سنی ہے دونوں کی تصدیق نہیں، بلکہ آپ نے جہاں پر علی بن ابی طلحہ سے بات ہو رہی تھی میں نے ان کی مطلب جائز کر دی. اور آپ نے اس کی تو الگ الگ ذرا ہے نا. آپ شاید بات تو نے کون سی جرا کی ہے؟ تو نے تو کسی جو ہے نا یہ اس کی نہیں پڑھی ہے. میں کہتا ہوں امام نسائی رحمۃ اللہ اس کو کہتے ہیں. میں نے پڑھی ہے نا. آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مستقیم الحدیث آپ شاید. اور اس کے بعد میزان میں بھی یہ بات موجود ہے. اور میں نے وہ کیا نام ہے اس کا اجلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سکہ کہتے ہیں. یہ تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 7 میں اس کی روایت موجود ہے. آپ نے شاید ان کی کو نہیں سمجھا ہے. ہاں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قصہ کیا
انقطاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میری جگہ نہیں سمجھی، اس لیے آپ ایسے بوکلا رہے ہو. مطلب جو تو نے کہا کہ ان سے ملاقات ثابت نہیں. ہاں، اب آپ کو ملاقات ثابت کرنی ہوگی، نہ کوئی اس کی شکایت ثابت کرنی ہوگی. ٹھہر ایک منٹ میں اس کا بھی پڑھ دیتا ہوں. ٹھہر، یہ جو کہہ رہا ہے نا ملاقات ثابت نہیں ہے، میں اس کا بھی پڑھ دیتا ہوں. ایک منٹ. ابی بن ابی طلحہ. دوسری روایت آپ نے جو پڑھی تھی نا سنن الکبریٰ بیہقی سے، آپ پھر سے وہ پڑھے نا. سنن الکبریٰ بیہقی، میں نے تو ابھی سنن البیہقی کی وہ کتاب کون سی تو دو پڑھی ہے، کون سی؟ اجلان. اچھا. اجلان. ہاں یہ ہاں پھر سے پڑھوں اس کا. ہاں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن معین ان کو سکہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد نہیں وہ روایت پڑھے نا. ہاں روایت پڑھے نا روایت. اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں یار، جو آپ نے روایت پڑھی نا متن تفسیر. اچھا، جو متن پڑھنی ہے اس کا. ہاں ایک منٹ پڑھوں گا. المؤمن فی ساعت من الاستماع الیہ الا فی صلاۃ المفروضہ او المکتوبہ او یوم جمعۃ او یوم فطرۃ او یوم اضحی، یعنی وَإِذَا قُرِئَ القرآن کی آیت وَإِذَا قُرِئَ القرآن ان کے پیش نظر جو مومنوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی جو مومن جو لوگ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اس کو گنجائش ہے کہ سنے یا نہ سنے مگر مفروضہ، یعنی اس کو مفروض نماز سے کاٹ دیا گیا یہاں پر کہ اس کا تعلق مفروض سے ہے. تو ان الفاظوں کو سمجھ. اور اس کے بعد فرمایا نماز جمعہ سے بھی اس کا تعلق ہے. عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کے لیے جو ہے نا گنجائش نہیں ہے، یعنی عید الفطر جو ہے نا ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ القرآن، یہ جو نازل ہوئی ہے یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کا تعلق فی الصلاۃ المفروضہ سے ہے. اس کا جواب آپ مجھے مطلب حنفیہ بھی تقسیم کرتے ہیں کہ اصول فقہ کی روح سے صلاۃ اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ آیت مفتی کے لیے سننے کی کسی طرح بھی مانیہ نہیں ہو سکتی. نہیں کون سی کیا لا صلاۃ جمعہ کے دن فجر صاحب جب خطبہ پڑھتے تو سب لوگ چپ رہے. اسے سبق میں بھی یہی آیت پیش کرتے ہیں، مگر جب خدیج صلو علیہ پڑھتے ہیں تو اس وقت تمام سامعین کو حضرت پر آہستہ درود پڑھنا چاہیے. اچھا، یہ مسئلہ ہر جو قرآن پڑھتا ہے جب وہ آیت پڑھتا ہے پھر ہم جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں وہ ہمارا موقف ہے کہ خطبے میں ذرا بھی ہل ڈل نہ کرو، چپ رہو اور سنو. البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اسے دل سے پڑھو. قرات زبان کے تلفظ کو کہتے ہیں، اور نفس فن نفس اقرا بہا فن نفس کا مسئلہ الگ ہے. اس سے ہمارا اس کا تعلق ابھی یہاں پر نہیں ہے. ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اقرا فن نفس چپ کر کے آرام کے ساتھ شور گل کے بغیر اگر کوئی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے، جس کی دلیل میں نے رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کر دی. اب میں بات سن، اب یہاں پر حدیث کی بات آئی ہے نا، جو تم نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں مقتدی کا ذکر ہے. اس میں شامل ہے کیونکہ اس سے استدلال کیا ہے امام بخاری مرکز. میں کہہ رہا ہوں تو نے استدلال کیسے کیا، کس لفظ سے تو نے اس سے استدلال کیا کہ یہ مقتدیوں کے بارے میں، بلکہ اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل اور ابن قدامہ
المغنی میں لکھتے ہیں اور ترمذی شریف میں جب یہ حدیث ملتی ہے ہمیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما ھذا اذا کان وحدہ، اس حدیث کا تعلق اکیلے نمازی پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، مفروضہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ اور جو تم دلیلیں پیش کرتے ہو کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں نہ مقتدی کا ذکر ہے اور تمہاری دلیل خاص ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، فرمائے۔ تو ابھی وقت جو ہوا ہے وہ 2:20 ہوا ہے تقریباً۔ ہاں تو ہم شروع کریں گے۔ ہاں